بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ کی کتابیں پڑھ کے اور پھر آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ہمارے کچھ سوالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کا جواب پہلے دیں اس سے پہلے کہ آپ اگلی کوئی بات بتائیں۔ تو میں نے کہا چلیں پہلے یہ ایک ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ کیا سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آپ میں سے کس کا سوال ہے؟ کیا سوال ہے؟ جی اچھا معصوم، جیسے آپ نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ عادات چھوڑنے کے لیے آپ کو یا کچھ سرٹن اسٹیپس لینے پڑتے ہیں، ہوں جس میں آپ نے بتایا کہ میں اکثر تھپڑ مار لیتا تھا یا ہوں صدقہ خیرات کرتا تھا۔ ہوں تو اسلام میں تو جتنا ہمیں نالج ہے ابھی تک کہ خود پہ اذیت یا خود کو اذیت میں ڈالنا ہوں وہ حرام ہے۔ اور دیکھ اس کے علاوہ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم لوگ نفس کی طہارت کی بات کرتے ہیں تو ایک اورا کریٹ ہوا ہے، ایک پرسونا کریٹ ہوا ہے کہ ہم لوگ اچھا نہا دھو کے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اس کے بعد خوشبو لگاتے ہیں اچھی، ہوں اور مسجد میں جا کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سفر بڑا اذیتوں والا، مشکلات والا اور کافی مشکل لگتا ہے۔ تو یہ تھوڑی کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے، اس کو ذرا کلیئر کیجیے گا پلیز۔ دیکھیں، اسلام میں خود اذیتی تو ظاہر ہے جائز نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنا ہاتھ جلا لیں یا اپنا پاؤں کاٹ لیں تو یقیناً اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی۔ میں کسی کو یہ ریکمینڈ بھی نہیں کروں گا۔ انگریزی کا ایک لفظ ہے ڈیٹرنس۔ آپ نے ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان کہتا ہے کہ جی ہم نے ایٹم بم اس لیے بنایا کہ انڈیا کی تھریٹ کے اگینسٹ ایک ڈیٹرنس بن جائے، وہ چیز رکتی ہے دوسری چیز سے۔ آپ کو اپنی ذات پر کسی حد تک سختی کرنی ہوگی۔ میں نے آپ کو دو مثالیں دی تھیں، اس کی ایک مثال یہ دی تھی کہ اگر آپ نے کوئی ہیبٹ چھوڑنی ہے، وہ بری عادت ہے، آپ سے نہیں چھوٹ رہی، تو آپ خود پر یہ پابندی لگا لیں کہ جی میں نے یہ عادت اگر چھوڑی ہے، اگر میرے سے پھر بھی یہ غلطی ہوگی تو چاہے رات کے 2 بجے ہوئے میں باہر نکلوں گا اور کسی ضرورت مند کو اتنے پیسے دے کے آؤں گا۔ آپ کے خیال میں آپ یہ کام کتنی دفعہ کریں گے؟ ایک دفعہ دو دفعہ ہی کریں گے، عادت چھٹ جائے گی یا آپ یہ سفر چھوڑ دیں گے۔ پھر جو آپ نے مجھے کہا کہ میں اکثر اپنے منہ پہ تھپڑ مار لیتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ میں اکثر مار لیتا تھا، میں نے یہ نہیں کہا۔ میں نے کہا میں نے یہ طے کیا کہ اگر میں نے اب بھی یہ کام کیا تو میں اپنے منہ پہ تھپڑ مار لوں گا، ایک یا دو تھپڑوں کے بعد وہ عادت چھوٹ جاتی ہے۔ آپ نے صرف ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی کہ کوئی اپنے آپ کو تھپڑ مارے، نو پرابلم، آپ کوئی ایسی چیز رکھ لیجئے جو ڈیٹرنس کریٹ کرتی ہو۔ آپ نے کسی غریب کی مدد کرنی ہے، آپ نے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، آپ نے اٹھ کر جیسے ہی وہ ہوا اس وقت، چاہے دوپہر کے 2 بجے ہوں چاہے رات کے 3 بجے ہوں سردیوں میں، آپ نے اس ٹائم 4 نفل اٹھ کے پڑھنے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی ایک پرائز طے کر لیں گے۔ دیکھیں، جو توبہ ہے نا وہ 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ جی آپ نے کہا میں یہ عمل چھوڑ رہا ہوں، اوکے، آئندہ نہیں کروں گا، اوکے، پھر تھوڑی دیر بعد کر رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد کر رہے ہیں۔ جب توبہ کا تیسرا عنصر اس میں شامل ہو جائے کہ آپ اس کی ایک پرائس بھی پے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے توبہ کی ایک قیمت دی ہے۔ اب اگر وہ قیمت ایگزسٹ کرتی ہو، مثلا مثال کے طور پر آپ نے کسی کا حق مارا ہوا، اب توبہ کیا ہے کہ آپ پہلے کہے میں آج کے بعد کسی کا حق نہیں ماروں گا، اس کے بعد جس کا حق مارا ہے جا کے اس کو کمپنسیٹ کریں، اور اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا عہدہ کریں۔ اب یہ آپ کی توبہ بڑی راسخ ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اب ایک چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے سگریٹ پینا چھوڑنا، اب آپ نے کہا میں نہیں پیوں گا، ایک کام ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا، 2 کام ہو گئے، مطلب میں نے چھوڑ دیا پہلا کام ہو گیا اور آئندہ نہیں پیوں گا دوسرا ہو گیا۔ لیکن اب بار بار یہی کیے جا رہے ہیں۔ اب اگر آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا کہ جیسے ہی میں نے سگریٹ پیا میں 5,000 روپیہ صدقہ کروں گا، اب آپ نے اس کی ایک پرائس تیسری کریٹ کر دی ہے ساتھ۔ اب وہ پرائس جو آپ نے کریٹ کی ہے، وہ پرائس آپ سے کتنی دفعہ آپ 5,000 روپے دیں گے؟ وہ آپ کو روکے گی۔ اس کی ایک قیمت مقرر کرنے کی میں نے بات کی ہے۔ ضروری نہیں ہے وہ خود اذیتی سے ہو، وہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر خود اذیتی بھی کرنی ہو تو وہ ظاہر ہے کوئی چھوٹی موٹی چیز ایسی ہی ہوگی کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تہجد کے ٹائم آپ نے لازمی اٹھنا ہے۔ کچھ اپنے اوپر ایسا ایکسٹرا پابندی لگائیں جو اس ہیبٹ کی قیمت دینے کے لیے ہو، اس سے ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوگا۔ یہ تھا آپ کی بنیادی بات کا جواب۔ دوسری جو چیز امپورٹنٹ ہے جو آپ نے پوچھی ہے، آپ نے کہا کہ بڑی اندر کا سفر تو آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ جی نہا دھو کے، بڑا سکون اور انجوائے۔ دیکھیں اگر تو آپ نے سال کی سال فیشنیبل ہے تاک راتوں میں عبادت کرنا،
جانتے بوجھتے کہ عید کے دن میں نے نماز بھی نہیں پڑھنی. اگر تو آپ نے وہ کرنا ہے تو پھر تو ایسے ہی ہے کہ اچھے سے کپڑے پہنیں، غسل کریں، نئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، ایئر کنڈیشن مسجد میں جائیں، رات کو عبادت کریں، سکون محسوس کریں. جو حقیقی تزکیہ نفس ہے وہ تو خاردار جھاڑیوں میں چلنے کا نام ہے. آپ نے اپنی ذات کے ڈیمنز فیس کرنے ہوتے ہیں. آپ کی رسپانسبلٹی اس ٹائم کیا بنتی ہے کہ آپ نے اپنے اندر موجود ہر خوبی کو اجالنا ہے، اپنے اندر موجود ہر خامی کو دبانا ہے. یہ جو ہے نا ایک سکون پانا، یہ تو اس کا انجام ہے. ذات کا سفر تو بڑا تاریکی کا سفر، بڑا اندھیرے کا سفر، بڑا دکھوں کا سفر، بڑا غموں کا سفر ہوتا ہے. اس کے اندر آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کا تھوڑے دنوں میں دل کرتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں. وہ میں نے اس دن آپ کو وہ نظم سنائی، آگ میں ہاتھ ڈال بیٹھا تھا، وہ کیا تھی کہ ایک سٹیج میری لائف میں ایسی آئی جس میں مجھے پتہ لگ گیا شعوری طور پر کہ یہی صحیح رستہ ہے. لیکن میں نے محنتیں کر کے جو زندگی بنائی تھی، جو عیاشیوں کا ارینجمنٹ کیا تھا، اچھا گھر ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی، گھوموں گا پھروں گا، سیر کروں گا، انجوائے کروں گا، اس میں اپنی زندگی انجوائے کرنا مقصد تھا. اب میں نے انجوائمنٹ کو مقصد سمجھنے کی بجائے اپنی ذات کی اصلاح کو مقصد سمجھنا ہے. جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں لے کر آنی. اور وہ تبدیلیاں پتہ کیسے آتی ہیں؟ جب آپ خلا میں راکٹ بھیجتے ہیں تو وہ پہلے 30-40 سیکنڈ میں کتنا فیول لگا دیتا ہے، اور اس کے بعد چاند تک جاتے ہوئے کتنا فیول لگاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگاتا. اس لیے کہ زمین کی گریوٹی اسے کھینچ رہی ہے. اس نے اس گریویٹیشنل پل کو توڑ کے چھوڑ کے نکلنا ہے. لیکن ایک دفعہ وہ خلا میں آ گیا تو وہ اسموتھ سیلنگ ہوگی. جب آپ نے اپنی کوئی بیڈ ہیبٹ چھوڑ دیں گے نا تو آپ کی زندگی بھر کی جو ماضی کی ذات ہے اس کی گریویٹیشنل پل سے کھینچ رہی ہے. آپ کی ماضی کی ذات آپ نہیں چاہتی کہ آپ کچھ اور بن جائے. آپ نے ایک دفعہ بے تحاشا انرجی لگا کر اس گریویٹیشنل پل سے نکلنا ہے. ونس آپ اس گریویٹیشنل پل سے نکل جائیں گے تو آپ کو ایک دم فیل ہوگا کہ آپ بڑے لائٹ ہیں اور آپ بڑے سکون سے ٹریول کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی فیول نہیں لگ رہا. لیکن شروع میں آپ کو اپنا آپ جلانا پڑے گا. اب اگین اس کا یہ مطلب نہ لے لیجیے گا کہ آگ سے جلانا پڑے گا، یا اندر کی آگ کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کو اس اذیت سے گزرنا پڑے گا جو خود کو بدلنے کے لیے ضروری ہے. یہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا تھا کہ ایک سٹیج آئی کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ صحیح کیا ہے، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی. حتیٰ کہ اللہ نے مجھے توفیق دی. ایک واقعہ ایسا ہوا، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے مجھے آئیڈیلائز کیا، مجھے تکلیف ہوئی کہ یار میں تو چلو زندگی حق جانتے ہوئے بھی ویسی نہیں گزار رہا، اب دوسرے کو بھی میں انسپائر کروں گا. اب کوئی میرا فالوور بن کر بھی یہی کرے گا کہ وہ اس مادہ پرستی کو حقیقی زندگی سمجھے گا. تو پھر اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے فیصلہ کیا، اور میں نے بتایا بھی ہے کہ اس گھڑی میں نے ڈال بیٹھا تھا، آگ میں ہاتھ ڈال بیٹھا تھا. مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب جو میں نے فیصلہ کیا اس کی قیمت ہے، اب تکلیف ہے، اب آسانی نہیں ملے گی اس کے بعد. الحمدللہ ملی آسانی، لیکن اس کے بعد بہت سالوں کے بعد ملی. تو یہ آپ بالکل کلیئر ہو جائیں کہ ذات کا سفر ایک تکلیف کا سفر ہے. ذات کی اصلاح کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. واضح ہوئی ہے؟ صحیح ہے. جی سر، ایک میرا بھی سوال ہے آپ سے. میں نے آپ کی بہت زیادہ یہ جو بکس ہیں یہ بھی پڑھی ہیں، آپ کی باتیں بھی بڑی غور سے سنی ہیں. تو آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ یعنی کہ ایک تنہائی میں چلے جائیں، غاروں کی طرف چلے جائیں اور صرف اللہ اللہ کرتے رہیں، تو باقی معاملات بھی بندے کے ساتھ جڑے ہیں، جیسے اس کا پیٹ ہے، اس کی فیملی ہے، روزی روٹی ہے، تو یہ کیسے مینیج ہوگا؟ آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ غار کا رخ کر لیں. آپ نے میری صرف کتابیں پڑھی ہیں یا میری عملی زندگی دیکھی بھی ہے؟ جی عملی بھی دیکھی ہے. میں بیک وقت ایک سے زیادہ کمپنیاں نہیں چلا رہا، جی بالکل سر. بزنس مین نہیں ہوں. صحیح. پریکٹیکلی وہ ساری کمپنیاں پیسے کما رہی ہیں، لوگوں کو ہائر کر رہی ہیں، اکاؤنٹس مینیج ہو رہے ہیں، فائنانس چل رہے ہیں، ایچ آر ہو رہا ہے. کیسا کچھ چھوڑ دیا میں نے؟ میں سب کچھ کرتا رہا ہوں. ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ایک یا تو راہبانیت اختیار کرنی پڑے گی یا ذات کا سفر ہو نہیں سکتا.
میں نے ابھی آپ کو جو اپنی شاعری سنانی شروع کیا، آگے میں آپ کو سناتا جاؤں گا، مختلف موضوعات سے گزاروں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی جگہوں پہ میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ میرا دن کی زندگی ہو رہا ہے اور رات کی زندگی ہو رہا ہے۔ دن کو میں پوری نظمیں ہیں اس کے اوپر کہ میں دن کو دنیا کے کاموں میں پھنسا رہتا ہوں، ذمہ داریوں میں پھنسا رہتا ہوں، چیزوں کو کرتا رہتا ہوں، لیکن جو رات ہوتی ہے اس میں پھر مجھے وقت ملتا ہے، میں اپنی ذات کے اوپر وقت لگاتا ہوں، اپنی ذات کے اوپر رگڑا لگاتا ہوں، اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ یہ آپ سے کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیں، لیکن یہ سارے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ٹی وی کے ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، کیا گانے سننے چھوڑ دیے، کیا شادیوں میں ایک شادی میں 3 دن جانا چاہے دور پار کا رشتہ داروں چھوڑ دیے؟ بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ روزی روٹی کی جگہ تزکیہ نفس کرو، ڈرامے دیکھنے کی جگہ پہ تزکیہ نفس کرو، انٹرٹینمنٹ کی جگہ پہ تزکیہ نفس کرو۔ ہر شخص نے اپنی زندگی میں 2 3 4 گھنٹے روزانہ کے رکھے ہوئے ہیں جو می ٹائم کے طور پہ گزارتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اس میں سے کٹ کرو، اس میں سے کاٹ کے اپنی ذات کے اوپر وقت لگاؤ۔ باقی بات رہ گئی کہ اپنی ذات کے اوپر وقت لگانا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں میں اس ٹائم وہ ٹاپک نہیں کھولنا چاہتا، میرے حساب سے تو جو اسلامک پولیٹیکل تھاٹ بھی ہے نا پوری، وہ اس ایک مسئلے سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورا بنا بنایا نظام ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے درمیان میں جو ایک رستہ ہے کہ بھئی نظام ہے تو نہیں لیکن تم نے بنانا ہے، اس پہ کوئی کام نہیں کرتا، یہ ذات سے ہی شروع ہو جاتا۔ ابھی یہ خیر ٹاپک نہیں میں چھیڑنا چاہتا۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جی کیا ضرورت ہے ذات کے اوپر ٹائم لگانے کی، اور ساتھ ہی جب یہ بات کرو تو اگلی ایکسٹریم یہ آتی ہے کہ اچھا جی ہم رہبانیت اختیار کر لیں۔ نہیں بھائی، یہ دونوں ایکسٹریمز چھوڑ دو، تم ایک پریکٹیکل زندگی گزارو، لیکن اس پریکٹیکل زندگی کے ساتھ اپنی ذات کے اوپر کچھ وقت لگاؤ، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ باقی انبیاء بھی، ایون آپ پیچھے جا کے دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے سال گزارے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کچھ سال جیل خانے میں گزارے ہیں۔ کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے تو باقاعدہ دنیا کی چیزوں سے کسی حد تک پاز لے کے بھی اپنی ذات پر کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ اگر تو آپ واقعی سراہ کے مسافر ہیں اور کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، پھر کچھ دیر کے لیے اس کو پرائیورٹی بنا کر اس کو زیادہ وقت دیں۔ اگرچہ دنیا کی روزی روٹی تب بھی چلتی رہے گی، موسیٰ علیہ السلام مدین گئے ہیں تو 7 سال رہبانیت میں نہیں رہے، وہاں پر بکریاں بھی چراتے رہے ہیں، خدمت بھی کرتے رہے ہیں اپنے سسر کی، وہ سارا کچھ ساتھ کرتے رہے ہیں، لیکن پرائیورٹی تزکیہ نفس کو کچھ سال، 1 سال 2 سال 3 سال اپنی ہمت کے مطابق پرائیورٹی تزکیہ نفس کو دیں، باقی دنیا داری ساتھ ساتھ چلاتے رہیں۔ سٹیج 2 میں اب آپ کو تزکیہ نفس کو پرائیورٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بنیادی کام آپ نے کر لیا، اب باقی زندگی اپنی گزارتے رہیں اور رات کو تھوڑا سا وقت آپ اپنی ذات کو دیتے رہیں۔ جو میں نے ابھی ان کو مثال دی گریویٹیشنل پل والی، اگر آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، میں سمری کر دیتا ہوں پوری بات کی، اگر آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، پہلے ایک چھوٹا فیس کریٹ کریں، وہ 3 سال کا ہو سکتا ہے، 3 مہینے کا ہو سکتا ہے، 3 ہفتے کا ہو سکتا ہے، آپ نے اتنا بڑا کام نہیں کرنا جتنا بڑا کام انبیاء سے اللہ نے کروانا تھا۔ ایک چھوٹا سا ٹائم ڈیوریشن پہلے اپنے لیے چوز کریں جس میں بیر منیمم روزی روٹی کریں، میجورٹی آف دا ٹائم اپنی ذات کے تزکیے کو دیں۔ جب وہ کر لیں تو اس کے بعد اپنی روٹین میں زندگی گزارتے رہیں، لیکن دن میں 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سوچنے کو، انٹروسپیکٹ کرنے کو، اپنا تزکیہ کرنے پہ، تذکیر میں گزارنے کچھ ٹائم شروع کر دیں۔ اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایک عام آدمی اگر رمضان میں بھی یہ فیصلہ کرے کہ اب 30 دن آ رہے ہیں، ان 30 دنوں کے اندر میں نے میکسیمم ٹائم عبادت کرنی ہے اپنے کام دھندے کے علاوہ، اور آخری طاقتوں میں تو کچھ زیادہ ہی وقت اس پہ لگانا ہے، تو اللہ نے ایک عام آدمی کو موقع دیا ہوا ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ بھی رمضان آنے لگا ہے 1-1.5 مہینے میں، آپ یہ رمضان کا پورا مہینہ کام دھندے کے علاوہ تزکیہ نفس میں لگائیں، اس کے بعد اپنی دنیا داری کے کام کریں۔ آپ بنیادی ورکنگ کر چکے ہوں گے، میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو بنیادی ورکنگ پیپر پہ کروا دوں گا، اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی کو لے کر چلے تو وہ معاملہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔